السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سابقہ پروگرام میں ہم نے جزیرہ نما عرب کی تاریخ پر تھوڑی سی نگاہ ڈالی تھی اور مفتی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا تھا کہ کس طرح یہ خطہ آباد ہوا۔ تو آج ہم مفتی صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عرب قوم اس خطے میں کس طرح آباد ہوئی، کیونکہ عربوں کے بہت سے قبائل تھے اور کس طرح عربوں میں بت پرستی رائج ہو گئی۔ تو آئیے سابقہ پروگرام کے بقیہ حصے کو آگے بڑھاتے ہیں اور مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، عربوں کی مختصر تاریخ اور اجمالی خاکے کے متعلق بات چیت جاری تھی۔ پچھلی نشست میں ہم نے یہ کہا تھا کہ مجموعی طور پہ عربوں کے 3 حصے ہیں۔ عرب بعیدہ جو بہت قدیم زمانے میں گزرے ہیں، عرب عربہ جن کو ملوک سبا بھی کہتے ہیں، حمیر بھی کہتے ہیں، طبع بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی حکومت تھی یمن میں، جس کے بارے میں ہم نے پہلے کہا تھا کہ سبا جو ہے نا ایک آدمی کا نام تھا اور اس کے 10 بیٹے تھے، تو جس کا انشاءاللہ ابھی تھوڑا بہت تذکرہ کریں گے۔ لیکن اس خاندان کی حکومت یمن پر اور جزیرہ نما عرب کی دور دور تک یہ قائم رہی اور تقریباً 40-45 پشتوں تک یہ حکومت جاری تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 1 صدی قبل یا ولادت سے نبی علیہ السلام کی 1 صدی قبل تک یہ حکومت جاری تھی اور پھر یہ ختم ہو گئی۔ حکومت کمزور ہو گئی اور ہر حکومت آخر میں جا کر کے شاہی خاندان عموماً کمزور ہی ہو جاتا ہے۔ ذو شناستر ایک آدمی نے حکومت پہ قبضہ کر لیا۔ یہ نہ تو شاہی خاندان سے تھا اور نہ اخلاقی طور پہ کوئی اچھا تھا، اسی لیے اس کے غلام نے اس کو قتل کیا، جو ذو نواس نامی آدمی تھا اور جس کا ذکر قرآن کے سورہ بروج میں بھی آیا ہے اصحاب اخدود کے نام سے۔ یہ وہ آدمی تھا کہ جو یثرب جو موجودہ مدینہ منورہ ہے یہاں گیا تھا، وہاں کے یہود سے متاثر ہوا، اس نے یہودی مذہب قبول کیا۔ پھر یہود نے اس کو نجران کے نصرانیوں کے یعنی عیسائیوں کے خلاف اکسایا، بھڑکایا۔ اس نے جا کر کے پھر وہ کام کیا جس کا سورہ بروج میں ذکر ہے، خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلائی اور لوگوں کو مجبور کیا، اور بہت سارے لوگوں کو اس نے جو ہے اس ظلم کا نشانہ بنایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ فریاد لوگوں کی حبشہ میں سنی گئی، تو حبشہ کی حکومت نے مداخلت کی اور اس نے آ کر کے ذو نواس سے حکومت لے لی، چھین لی اور ختم کر دیا اس کو۔ وہاں پھر حبشیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ 3 حبشی لوگوں نے یہاں حکومت کی ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذو شناستر، اس کے بعد ذو نواس، اس کے بعد 3 افریقی اور 3 حبشی آ گئے، جن میں پہلا والا وہ شخص ہے جو ابرہہ کہلاتا ہے اور جو سورہ فیل میں جس کا ذکر ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس نے پھر کعبہ شریفہ کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑا لشکر تیار کیا اور حرم کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ جو مشہور واقعہ ہے وہ پیش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے سے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال پیش آیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہاں جب 3 حبشیوں کی حکومت گزر گئی تو ایرانیوں نے یہاں پر قبضہ کر لیا اس علاقے پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت یہاں پر نجران اور یمن کے یعنی کہ جزیرہ نما عرب کے جنوبی سائڈ پہ ایرانیوں کی عملداری اور حکومت تھی، یہاں ان کا گورنر رہتا تھا۔ اس بدنظمی کا اثر یہ ہوا کہ یہاں باقاعدہ کوئی حکومت نہیں تھی، جیسے وسطی جزیرہ میں بھی باقاعدہ کسی کو حکومت نہیں تھی، شمال میں حکومتیں تھی جس کا بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ، اور جنوب میں یہ حکومت تھی جو کہ ہزارہ سال سے یا کم از کم جو ہے نا
یعنی کہ یوں سمجھ لینا چاہیے کہ 2000 سال سے یا لگ بھگ اتنے عرصے سے وہ چل رہی تھی، وہ حکومت بھی ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی ختم ہو گئی۔ طوائف الملوکی کا دورہ تھا، ایک دوسرے کے اوپر لشکر کشیاں، ظلم، زیادتیاں وغیرہ۔ تو لوگ تنگ آ کر کے پھر اسلام کے لیے جو ہے نا لوگ ذہناً آسانی سے تیار ہو گئے۔ اسی لیے جب اسلام پھیلا اس علاقے تک، جنوب تک، تو ایک تو وہ جو گورنر تھا ایرانی، اس نے بھی اسلام قبول کیا تھا خود اپنی مرضی سے، لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ تیار تھے، تو یہاں کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ پورا یمن اور جو موجودہ عرب امارات ہے، جو عمان ہے بہت بڑا، اس میں سے یہ لوگ سب جو ہے نا یہ خود بخود اسلام میں داخل ہو گئے اللہ کے فضل سے۔ عمالقہ قوم کے بارے میں بھی آتا ہے، جو بن اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کہ مصر سے ہجرت کے بعد اور شام میں داخل ہونے کے زمانے میں عمالقہ جہاں پر قابض تھے اور جن سے بن اسرائیل کو جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور بن اسرائیل نے زیادہ طاقتور سمجھ کر کے ان سے مقابلے کی جو ہے نا سکت نہ رکھنے کی وجہ سے انکار کیا تھا، تو یہ عمالقہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی یمن سے بے دخل کیے گئے تھے، اور ان کو بے دخل کرنے والے بھی ایرانی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں ایران کا اس علاقے پہ بہت بڑا اثر رہا ہے، جیسے آج کل بھی یمن پہ جو ہے نا قبضے کی کوشش کر رہا ہے ایران، تو یہ قدیم زمانے میں بھی اس نے ایسا 2 دفعہ گویا کہ کیا ہے، جو تاریخ میں جو باتیں معلوم ہے۔ البتہ عمالقہ کی تاریخ کا واقعہ کب ہوا یہ معلوم نہیں ہے۔ یہ تو اس کا پس منظر ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہودی مذہب بھی رہا ہے کچھ عرصے کے لیے، لیکن اس سے پہلے نصرانی مذہب بھی تھا۔ جو سبا قوم کے لوگ ہیں، تو 38ویں بادشاہ نے یہودیت قبول کی تھی، لیکن اس کے بعد جو بادشاہ آیا اس نے نصرانیت قبول کی تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ اب نصرانیت جو ہے نا وہ دنیا میں پھیل رہی تھی، تو اس لیے وہ نصرانی ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنا مذہب چھپاتا تھا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے میں نصرانی مذہب جو ہے نبی علیہ السلام سے پہلے وہ قائم تھا۔ شمال کی طرف جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 سال قبل یہاں سیل عارم کا واقعہ آیا تھا، جس کا پہلے بھی اجمالی تذکرہ آیا ہے۔ عارم سیلاب کو بھی کہتے ہیں، عارم ڈیم کو بھی کہتے ہیں۔ اس علاقے میں انہوں نے بہت بڑا ڈیم قائم کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وادی میں دونوں طرف باغات ہوتے تھے، کھیت ہوتے تھے، اور بے حساب لوگ اس میں سے کھاتے پیتے، آب و ہوا انتہائی خوشگوار، رزق انتہائی خوشگوار، اور صرف یہی نہیں بلکہ شام تک جو سفر کے راستے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی ان کو بہت سہولیات دی تھی۔ سورہ سبا میں اس کی بڑی تفصیل سے مفسرین نے واقعہ بیان کیا ہے۔ ان کی ناشکری کی وجہ سے وہ ڈیم ٹوٹ گیا اور پوری وادی زیر آب آ گئی۔ جیسے وادی سندھ ہے مثال کے طور پہ، ایسی وادی پوری کے پوری، اس کے آس پاس جو آبادی تھی، کیونکہ اس زمانے میں صرف پانی پہ گزارا ہوتا تھا اور دور تک پانی لے جانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو جو نہروں کے اور دریاؤں کے اور کنوؤں کے چشموں کے آس پاس لوگ آباد رہتے، ان کا گزر بسر پانی اور شکار اور کھیت اور باغات پہ ہوتا تھا۔ تو وہ آبادی کے بہت سارے لوگ وادی کے وہ تباہ ہو گئے، اور پھر جو 10 بڑے بڑے قبیلے تھے سبا کے، تو ان میں سے 6 ادھر رہ گئے اور 4 جو ہے وہ شام کی طرف چلے گئے۔ وہ 4 یہ ہے: لخم، غسان، عاملہ اور جزام۔ یہ لوگ آگے جزیرہ نما کے شمال کی طرف، لخم عراق کی طرف چلے گئے، بنو لخم، اور غسان جو اصل میں آل جفنہ ہے، غسان ایک چشمے کا نام تھا شام میں، یہ لوگ وہاں آباد ہو گئے تو اس چشمے کے نام سے یہ مشہور ہو گئے۔ وہ قبیلہ ادھر چلا گیا۔ عراق پہ ایرانیوں کا اثر تھا جو مجوس تھے، آتش پرست تھے، اور شام پر جو ہے نا وہ رومیوں کا اثر تھا۔ اس زمانے میں رومی حکومت کا پائتخت جو تھا یہ انقرہ تھا، جس کو انگورا کہا جاتا ہے۔ تو رومی بادشاہ اٹلی میں نہیں بیٹھتا تھا، رومیہ میں نہیں بیٹھتا تھا، وہ یہاں انقرہ میں بیٹھتا تھا، جو موجودہ ترکی کے ایک مرکزی شہر کا نام ہے۔ یہ ان کا پائتخت تھا، اسی لیے اس علاقے کا نام بھی روم تھا۔ اس کو رومی لوگ جو ہے نا ایشیا کوچک کہتے تھے، اور ہم لوگ جو ہے نا اس کو روم کہتے تھے۔ مولانا رومی صاحب جو اسی انقرہ کے قریب ایک دوسری جگہ ہے
ایک شہر ہے، تو قونیہ میں چلے گئے، اس وجہ سے ان کو ہم رومی کہتے ہیں۔ تو یہ اس علاقے پہ، پورے شام پہ روم کا اثر تھا، اور سورہ روم کے نام سے ایک مستقل سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سو علاقے پہ، یعنی کہ عراق کی سرحدات جیسے اردن ہے، شام ہے، ان علاقے پہ رومیوں کے اور فارسیوں کی جو ہے وہ جنگ رہتی تھی۔ کبھی اس کے پاس یہ علاقہ چلا جاتا، کبھی ان کے پاس آ جاتا۔ اللہ نے فرمایا غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، تو اس کا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ بہرحال بنو لخم یہاں عراق میں آ گئے، انہوں نے اپنی حکومت قائم کر دی۔ جو وہاں کے قبائل تھے تو ان قبائل کو شکست دے دی، اور یہاں پر انہوں نے حکومتیں قائم کر دی۔ اور جو غسان نہیں تھے تو ان کی حکومت شام میں قائم ہو گئی، یعنی کہ جزیرہ نما عرب کے سرحدات پہ دونوں قومیں، دونوں قبیلے آباد ہو گئے اور اپنے اپنے حکومتیں قائم کر دی۔ لیکن چونکہ ان کی حکومت ایسی تھی کہ بنو لخم کی حکومت جو عراق میں تھی یہ ایرانیوں کے زیر اثر تھی، اور جو غسانیوں کی حکومت تھی تو یہ رومیوں کے زیر اثر تھی، کیونکہ شام پہ ان کا اثر تھا۔ اسی لیے یہ لوگ مجموعی طور پہ یہ عیسائی بن گئے تھے، نصرانی ہو گئے تھے۔ 22 پشتوں تک بنو لخم نے حکومت کی، اور 29 پشتوں تک یہ غسانیوں نے حکومت کی۔ آخری بادشاہ غسان کا جبل ابن ایہم کہلاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خط بھیجا کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا والہانہ استقبال کیا، پورے مدینے والے باہر نکلے۔ یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ اسلام میں داخل ہوا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ اس نے حج کا زمانہ تھا، طواف کرتے کرتے ایک فزاری آدمی کا اس کے تہبند کے اوپر پاؤں آ گیا، تہبند اس کا کھل گیا، اس نے زور سے اس کو تپھڑ لگایا، ناک توڑ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے اسلامی بھائی کو تپھڑ مارا ہے، اس کی ناک توڑ دی ہے، یا تو تم اس کو خوش کر دو، راضی کر دو، یا ہم تم سے اس کا انتقام لیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اس بازاری آدمی کی وجہ سے مجھ جیسے آدمی سے آپ قصاص لیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے خود ہی اقرار کیا ہے کہ اس نے میرے تہبند پہ پاؤں رکھا تھا، لہٰذا اب جو ہے یہی دو صورت ہے۔ تو اس نے کہا میں مرتد ہو جاؤں گا دوبارہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں پھر تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اس نے کہا امیر المومنین مجھے ایک رات سوچنے کا موقع دے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ راتوں رات بھاگ گیا، اور سیدھا جو ہے نا وہ چلا گیا انقرہ، یعنی روم پہنچ گیا، مرتد ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاصد بھیجا تھا، تو وہاں دیکھا کہ آدمی وہاں بہت عیش کے ساتھ ہے، لیکن اس نے کچھ اشعار بھی کہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جو ہے نا صحیح آنکھ دے دی اور کھانی آنکھ میں نے لے لی، یعنی اسلام چھوڑ دیا اور میں نے عیسائیت لے لی۔ تو اپنے پچھتاوے کا ذکر کیا، لیکن یہ ہے کہ اس کی توبہ پھر ثابت نہیں ہے۔ بہرحال یہ بنو غسان اور لخم والے یہ اسلام کے زمانے تک ان کی بادشاہت چلتی رہی۔ اب پھر یہ علاقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو مسلمانوں کو دے دیا۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ دو قسم کے عرب ہو گئے، عرب باعدہ اور عرب عاربہ۔ اس کے بعد پھر عرب مستعربہ کا ذکر آتا ہے، بنو اسماعیل کا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ہے۔ یہ وسطی جو جزیرہ نما ہے، یعنی کہ حجاز میں اور تہامہ میں اور ان علاقوں میں یہ آباد تھے۔ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔